احکام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی اسلام، دین اسلام، اس کے اندر نئی نئی باتوں کے پیدا کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کل بدعت کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے والے اہل سنت کا یہ پہلا گروہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ انہی کے اوپر قائم دائم ہو۔ یہی اہل سنت اس وقت لقب اختیار کیا گیا جب شیعہ، روافض اور خوارج پیدا ہوئے۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان۔ تو کہا گیا یار یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، تو پھر کیا کریں؟ تو کہا گیا یہ اہل سنت والجماعت کا لقب اختیار کرو تاکہ ان خوارج سے کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں، ان روافض سے الگ ہو جائیں، قدریوں سے الگ ہو جائیں، یہ معتزلیوں سے الگ ہو جائیں، یہ بہری۔ اب اس کے بعد سارے فرقے جو پیدا ہوئے ان سے اہل سنت والجماعت کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ اس لیے اس لقب کو اختیار کیا گیا۔ اسی اہل سنت والجماعت کو اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الاثر بھی کہا جاتا ہے، اہل الاثر بھی کہا جاتا ہے، طائفہ بھی کہا جاتا ہے، طائفہ منصورہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب احادیث میں وارد الفاظ ہیں۔ اسی کو مختلف القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی پیارا ہو تو اس کا نام ببلو بھی ہو، چندہ بھی ہو، ہے نا، اور سونا بھی ہو، مونا بھی ہو، سارے نام لے لے کر کے اپنے پیارے کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے مختلف القاب ہیں، لیکن یہ القاب ہیں، یہ اصل میں مسلمان، صحیح مسلمان، اصل میں مسلمانوں میں کئی گروپ جب بنے تو ان میں ایک تمیز کے لیے، فرق کے لیے، جیسے یہاں سارے انسان بیٹھے ہیں، اب میں کہیں انسان ادھر آؤ تو آپ سب دیکھو گے کہ کون سے انسان کو آپ بلا رہے ہیں، سارے جو انسان ہیں۔ تو میں کہوں کہ عبداللہ صاحب ادھر آئیے، عبد الرحمن صاحب، اس میں جن کا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ، وہ آ جائیں گے، وہ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو امتیاز کے لیے ہیں تو سب انسان، لیکن امتیاز کے لیے، پتہ چلانے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نام دیا جائے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نام اختیار کیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب ان اہل سنت والجماعت کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ ان کی خصوصیتیں چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور زیادہ آزمائش میں آپ کو میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد سوال و جواب کی محفل ہوگی۔ یہ ضروری ہے سننا کہ نہیں ضروری ہے؟ بولو ہاں، یہ ضروری ہے تاکہ چور چکاروں سے بچے رہو۔ چور چکار اور لٹیرے، ڈاکو، ایمان اسلام سب 72 ہیں، تو اکیلے آپ ہیں 72 ہیں، تو کیا کریں؟ کیسے نپٹیں گے آپ؟ ہتھیار چاہیے تو یہ ہتھیار دیتے ہیں ہم، ترازو دیتے ہیں، کوئی بھی آئے، ربانی آئے، شیطانی آئے، رحمانی آئے، اسے اسی ترازو پہ تولو۔ ہے قرآن و سنت کہ نہیں؟ نہیں ہے، چلے جاؤ بھائی کا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کی جو سب سے بڑی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت جو انہیں تمام گروہوں سے ممتاز بناتی ہے، 72 سے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد کو، غور سے سننا، عقائد، عقیدہ سمجھتے ہو؟ عقیدہ ایمان جس کو کہتے ہیں، شریعت، عقیدہ جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، اپنے عقیدے کو اور اپنی عبادات کو، سکند درجہ کس کا ہے؟ عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور اپنے معاملات کو، لین دین، تجارت، حکومت، سیاست کے تمام کچھ، یہ معاملات، شادی، بیاہ، نکاح، وراثت، یہ کیا ہے؟ معاملات، اور اپنے کردار کو، اپنے کردار کو، اخلاق کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو، اپنے عبادات کو، اپنے ایمان اور عقیدے کو، اور اپنے سلوک کو، یہ سب میں، یہ تمام سب چیزوں کو ان تمام سب چیزوں میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔
یہ پہلی بنیادی امتیازی کوشش ہے. یعنی ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ کیریکٹر، اخلاق حسنہ، ہر وہ معاملہ اور ہر وہ کردار جس کے اوپر قرآن کریم کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی مہر لگی ہے، اہل سنت والجماعہ اس کو لازم پکڑتے ہیں، اس کو لازم پکڑتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل، ہر وہ کردار، ہر وہ اخلاق، ہر وہ معاملہ جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے یا اس کے اوپر اس کا بیان نہیں ہے، اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پہلا امتیازی خصوصی ان کی شان ہے. چاہے کوئی بھی اس عقیدے، اس اخلاق، اس کردار کو بنانے والا، سنوارنے والا ہو، اس کو کبھی بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں. بخلاف اہل بدعت اور اہل ضلالت اور گمراہ، جو گمراہ اور اہل بدعت ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان دونوں سرچشموں سے اعراض کرتے ہیں، ان دونوں سرچشموں سے منہ موڑتے ہیں اور وہ اپنے دین کو، اپنے دین کی بنیاد اور اساس کو اپنے پیروں، بزرگوں، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اماموں، فقیروں، ان کے اقوال اور ان کے کرامات اور ان کے بیانات پر رکھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے. کون سا بزرگ ہے؟ پتہ ہی نہیں. کب مرا؟ پتہ ہی نہیں. کب پیدا ہوا؟ پتہ ہی نہیں. بس بزرگوں نے فرمایا. اچھا، اور اپنے دین کو خوابوں، منامات، بشائر، خواب اور ان تمام سب چیزوں سے خواب ہے، مکاشفات ہیں، کشف ہے، وجد ہے، ان تمام سب چیزوں سے حاصل کرتے ہیں. یہ اہل بدعت کی علامت اور نشانی ہے. اہل بدعت کی علامت اور بولو، ان سے کہو کہ بھائی یہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے. ارے نہیں، تم کیا جانو؟ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت اتنے بڑے علامہ. ابے حضرت بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ ارے بولے یار تم لوگ اصل میں تمہارا کوئی پیر نہیں ہے نا، بغیر پیر کے ہو اس لیے تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو. ہم لوگ کے تو پیر تھا. وہ ایک میرے پاس خط آیا تھا، کل پرسوں میرا درس تھا ایک جگہ حائل میں، تو میں نے وہاں وہ خط پڑھ کے سنا. بڑا اچھا جواب پاکستان سے آیا تھا. ایک لڑکے نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، فیصلہ آباد سے. اس میں اس نے ایک بڑی بات، وہ بہت بڑی بات، بڑے شیخ. ایک دفعہ میرا ایک طوطے والوں سے بحث ہو گئی اور اس نے لکھا آپ جانتے ہیں طوطے والے کون ہیں؟ تو میں نے دل میں سوچا بھائی طوطے والوں کو تم سے پہلے میں جانتا ہوں کون ہے یہ طوطے والے. المہم بولے کہ ان سے میری بحث ہو گئی تو انہوں نے کہا تم لوگ جو ہے نا تمہارے پاس کوئی پیر اور نہیں ہے.